اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی عطا سے اپنے برگزیدہ انبیاء علیہم السلام کو بہت زیادہ اختیارات عطا فرمائے، جس پر قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیات مقدسہ عینی شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کو بہت زیادہ اختیار عطا فرمائے، اور ان کے بعد اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت زیادہ اختیارات عطا فرمائے تھے اپنی عطا سے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس کو واضح طور پر آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیارات عطا فرمائے گئے ہیں یہ خود انہی کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ انہیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے یہ اختیار عطا فرمائے ہیں، اور وہ رب کی عطا سے اپنے امتیوں کو مالا مال فرماتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور وہ رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد کا معمول ہے کہ ایک دن رسول اقدس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر اپنا جمعے کا خطاب لاجواب ارشاد فرمانے کے لیے تشریف فرما تھے، اور قید سالی کا عالم تھا، اور ایک شخص آئے اور رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا خطاب لاجواب ارشاد فرما رہے تھے، کیا انداز ہوگا جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطاب لاجواب ارشاد فرما رہے ہوں گے اور سامنے تمام غلام موجود ہوں گے، کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ خطاب کے دوران ایک شخص آیا، فجاء رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا اور اس نے کھڑے ہو کر عرض کی، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مال مویشی جو ہے وہ مرنے کے قریب ہو چکے ہیں، ہم تو غرق ہو گئے ہیں پانی نہ ہونے کی وجہ سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کرم فرما، ہمارے لیے بارش مانگیے رب کریم سے۔ جب یہ بات کہی تو قربان جائیں میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے ہاتھ مبارک جو ہے وہ بلند فرما دی اور عرض کی رب کریم کی بارگاہ میں، کیا میرے مالک کریم میرے ان غلاموں کو پانی سے مالا مال فرما دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کی روایت کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تھا اس وقت بالکل آسمان صاف تھا، کہیں بھی ہمیں بادل نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن جب کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے رب کریم سے بارش مانگی، اللہ اکبر، تو کیا انداز تھا۔ فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک اس منبر شریف پر تشریف فرما تھے کہ بارش جو ہے وہ شروع ہو گئی، یہاں تک کہ بارش کے جو قطرے تھے وہ مسجد نبوی شریف کے اوپر سے، جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر پاک تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وہاں سے ٹپکنے لگے، اور یہاں تک کہ وہ بارش کے مبارک قطرے جو ہیں وہ رسول اقدس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے بالوں کو بوسے دینے لگے۔ قربان جاؤں میں ان قطروں پر جن قطروں نے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بوسے لیے۔ اللہ فرمایا یہ عالم تھا جب میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو اسی وقت رب کریم نے کرم فرمایا اور بارش عطا فرما دی۔ فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا مانگی تو اس کے بعد یہ عالم ہوا کہ ایک پورا ہفتہ جو تھا وہ بارش جاری رہی، دن کو بھی بارش، پھر رات کو بھی بارش، پورا ہفتہ 7 دن تک بارش جاری رہی، یہاں تک کہ دوسرا جمعہ ہو گیا، دوسرے جمعے تک بارش جاری رہی۔ بارش عطا فرمانے والی تو رب کریم کی ذات ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش مانگی ہے، اب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ بارش اب رک جا تو تب رکے گی، کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش مانگی ہے۔ پھر حدیث مبارکہ میں ہے، فقام ذلک الاعرابی او رجل غیرہ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
پھر یا تو وہیں عرابی شخص دیہاتی شخص آیا تھا یا تو کوئی اور تھا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے، یہاں تک کہ ہمارے گھر بھی گرنے لگے ہیں، اب کرم فرما دیجیے اور بارش جو ہے یہ ختم ہو جائے. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤں میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، مسکراہٹ فرمائی. اللہ اکبر، تیری ہر ادا پہ میری جاں فدا، تیری ہر ادا نے بزا دیا. تبسم فرمایا اور فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اے رب کریم میرے ان غلاموں سے بارش کو اب ختم فرما دے اور ارد گرد بارش عطا فرماتا رہے اے رب کریم. تو جیسے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تو مدینہ پاک سے بالکل بارش جو ہے وہ ختم ہو گئی. اللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار عطا فرمایا تھا کہ وہ جب بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما دے. اور ان کا یہ تصرف تھا کہ وہ اگر بادلوں کو بھی اشارہ فرمائیں تو بادل بھی آ کر برسنے لگ جائیں. ان کا یہ تصرف تھا کہ اگر وہ چاہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈوبے ہوئے سورج کو دوبارہ اشارہ فرمائیں، وہ دوبارہ تشریف لے آئے. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا تھا کہ اگر وہ چاند کی طرف اشارہ فرمائیں تو چاند بھی دو ٹکڑے ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے آ جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اختیارات عطا فرمائے تھے اپنی عطا سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ